نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ تم نے انسان کے ساتھ کیے ان کے حق پورے نہیں کیے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کریں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی. تو ہم ڈر جاتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کو کیسے پھر دیکھیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں جیسے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھ سکے، یا پھر ہم نے زکوٰۃ میں کچھ کمی کر دی، تو پھر ہمیں جب احساس ہوتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. اور اس کی علماء کہتے ہیں کہ 3 شرائط ہے کہ جب بھی ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق پورے نہیں کیے تو ہم 2 رکعت نماز نفل توبہ کی ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ احساس پوری طرح سے جاگزی ہونا چاہیے کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ نہیں کریں گے. نمبر 2 یہ کہ اس گناہ پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے. نمبر 3 یہ کہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں تو توبہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے تو پھر 4 شرائط ہیں. 3 تو وہ پہلے والی ہیں کہ اس پہ شرمندہ ہو، پھر دوبارہ نہ کرے، پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن چوتھی شرط کیا ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے. اگر کسی کا مال لیا ہے، ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہے، تو اس کا مال اس کو واپس کرے. اگر کسی کے بارے میں کوئی غیبت کی ہے، کوئی چغلی لگائی ہے، تو اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے. اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس سے معافی مانگے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی غیبت کی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف اس پہ نہیں کریں گے. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے، چغلی لگا دی تھی، اب اگر ہم جا کے اس کو کہیں گے، اس کو تو نہیں پتا تھا، اس کی تو پیٹھ پیچھے بات ہوئی ہے، تو وہاں تو فساد آ جائے گا اور وہ انسان ہمارے بارے میں غلط سوچنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے غلط بات کہی ہے، فار ایگزامپل ہم نے کسی محفل میں بیٹھ کے بات کی تھی، اسی طرح کی محفل میں جب ہم بیٹھے وہی لوگ ہوں تو ہم اس کے بارے میں اچھی بات کہیں. ہم ایسے بات کر دیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اس کے بارے میں ایسے تھی. ایسے ہی لوگ غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں. اس طرح سے اس کے بارے میں جو غلط پکچر لوگوں کے مائنڈ میں آپ نے کریٹ کر دی تھی اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے لیے بہت دعا کریں. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر ہم نے ان کے حق میں کوئی زیادتی کیا تو پھر کیا کریں؟ تو بیسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، تاکہ قیامت کے دن جب ان کے سامنے یہ وہ ساری نیکیاں جائیں گی جو ہم نے دعا کی صورت میں بھیجی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ جس وقت ہمیں اس بات کی سمجھ آئے ہم اپنے آپ کو وہیں روک دیں، اور جو پیچھے ہم سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے وہاں ان کے بارے میں اچھی بات کریں. لیکن اگر ہم نے کسی کا ناجائز طریقے سے کوئی مال لیا ہے تو پہلے اس کو واپس کرنا ہوگا اور پھر اس کے حق میں بھی دعا کرنی ہوگی اور اس سے معافی مانگ کے اس کو راضی کرنا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا حق مارا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا کہ ان سے تم اپنا حق واپس لے لو. اور ہمارے پاس وہاں پہ کرنسی تو ہوگی نہیں، اور کرنسی کون سی ہوگی؟ ہمارے اعمال ہوں گے. اور جب ہمارے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا واپس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دے کہ جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، جس کے بارے میں کبھی غلطی سے ہم سے جھوٹ بولا گیا یا چغلی لگائی گئی یا کسی کے مال میں ہم نے کوئی زیادتی کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی کروا دیں تاکہ آخرت میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.